ہم علاج کرتے ہیں. ہم لوگوں کو صرف 2 تسبیحات دیتے ہیں، درود ہزارہ 313 مرتبہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی طرف سے ہمیں عنایت ہوا، اس کے علاوہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے. باقی معاملات ہم خود دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ 10 دن میں کام ہو جاتا ہے اکثریت کا. کچھ کیس بگڑے ہوتے ہیں، سالہ سال پرانے ہوتے ہیں، نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات ٹائم بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ نیگیٹیوٹی نے بالکل ملیا میٹ کیا ہوتا ہے، ہر انسان کے خون کے ساتھ وہ چل رہی ہوتی ہیں. پھر مختلف اس میں اعمال کیے جاتے ہیں. فور ایگزامپل آپ کو پانی دم کر کے دے دیا کہ جی آپ پانی پئیں، آپ کے اندر کی بھی صفائی ہو. آئل دم کر کے دے دیا، جہاں پہ درد ہو آپ وہاں پہ لگائیں، سر پہ لگائیں، اپنے باڈی پہ مساج کریں، جو آپ کی صاف پاک جگہ وہاں پہ. اسی طرح سے اگربتی دے دی کہ بھئی آپ گھر میں لائیں تاکہ نیگیٹیوٹی بھاگی اور خیر و برکت کا بسیرا ہو. اس طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اب یہ سوئیاں ہو گئیں اور اس طرح کے حرام جانور اور الٹی سیدھی چیزیں، ان کا کیا تعلق ہے علاج کے ساتھ؟ بالکل صحیح بات ہے. اگر صاحب کسی گھر میں جو ہے وہ اسیب جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، جنات وغیرہ کی انٹری ہو گئی ہے، تو کیا ایسے سائنز ہیں جو انیشیلی بندے کو شو ہو تو بندہ جو ہے پہچان جائے؟ اچھا، سیب کی بھی اس میں بہت ساری اقسام ہیں. کچھ تو ایسے آتے ہیں کہ وہ بڑے شریر ہوتے ہیں. میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جہاں پہ اینٹیں پڑتی تھیں. وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا اینٹوں کے ساتھ الگ واسطے ہی کوئی نہیں، یہ اینٹیں کہاں سے آ رہی ہے، گھر بھی سارا بند ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر آتے ہیں. میں نے ایک گھر دیکھا وہاں پہ گوبر آتا تھا. وہ کہتے ہیں بھئی ہماری نسلوں میں کسی نے بھینسیں نہیں رکھی، جو گوبر ہمارے گھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. ریت آ جاتی ہے ایسے بیگ کے بیگ، ایسے جیسے کسی نے اسپیشلی ڈالی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں. پھر اسمیل کا آنا، گندی اسمیل کا آنا، جیسے اکثر ہم گٹروں کی دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، گندگی والی چیزیں آ جانا. پھر اس کے علاوہ اس کا جو سب سے پہلا سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ گھر کو خالی کروانا. ان چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے، وہاں سے خیر و برکت چھین لینا. آپ اس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہوگی، میاں اور بیوی کی لڑائی سب سے ان کا ایک اولین ہتھیار ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوگی تو پھر ہی گھر کسی سائڈ لگے گا نا. مطلب اگلے کو مجبور کرنا کہ وہ گھر چھوڑے، مجبور کرنا کہ کسی طرح سے یہ یہاں سے تنگ آ کے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں بس. تو یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں. سمٹمز کی لسٹ پہ جائیں گے تو وہ تو بہت وسیع ہو جاتی ہے. بچوں میں آپس میں لڑائیاں، میاں بیوی کی آپس میں لڑائیاں، رزق کی کمی، چھوٹی سی ایسے بچہ صرف یہاں سے ٹیبل سے گرا ہے اور اس کو شدید چوٹ آ گئی ہے. آپ جا رہے ہیں بائک پہ، آپ کہتے ہیں یار ایکسیڈنٹ بھی نہیں کوئی اتنا خاص ہوا، اتنا تو معمولی ہم گر جاتے ہیں، لیکن ٹانگ میری ٹوٹ گئی ہے. نقصان پہنچانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. پھر خواب گندے آنا، خواب میں گندگی دیکھنا، خواب میں ایسے دیکھنا، نیند نہیں آنا، ڈپریشن انزائٹی کا بسیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. گھر کی لائٹس اکثر و بیشتر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے وہ بلنکنگ ہوتی ہے اس طرح سے بھی ہونا بعض کیسز میں نے دیکھا ہوتا ہے. اور ایک گھر تو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے واش روم میں پانی چلتا ہی رہتا ہے، ہم جیسا مرضی مہنگے سے مہنگا بھی نل ہم نے خرید کے لگایا یہاں پہ، چند روز نکالتا ہے، بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پانی چلتا رہتا ہے. جب وہاں کو ہم نے اس کو ملاحظہ کیا ویسی جگہ پہ تو وہاں پہ نیگیٹیوٹی تھی. اچھا سر، جنات انسانوں کے ساتھ کتنی جو ہے وہ مماثلت رکھتے ہیں؟ یہ جیسے ابھی میں نے انٹرو میں جو ہے وہ آیت پڑھی کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انسانوں کے ساتھ یہ کتنی مماثلت رکھتے ہیں، اور جیسے انسان پیدا ہوتا ہے کیا ان کی پیدائش بھی ویسے ہوتی ہے، اور جیسے انسان وفات پاتا ہے کیا ان کی وفات بھی ویسے ہی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے. انہوں نے بھی جو دنیا میں آتے ہیں یہ بھی دنیا سے جاتے ہیں اسی طرح سے. باقی انسان مٹی سے بنے ہیں، یہ آگ سے بنے. دیکھیں ان کی جو تخلیق ہے اس کا جو ایک مٹیریل ہے وہی ڈیفرنٹ ہے. باقی کھانا پینا اور وہ تو بالکل اسی طرح سے، جیسے میں نے بتایا کہ جو نیک جنات ہیں وہ پہلے بتایا کہ وہ یہ کھاتے ہیں اور دوسرے وہ کھاتے ہیں. اسی طرح سے ان کے قبائل ہوتے ہیں، بس ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی جو اشکال ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو طاقت عنایت فرمائی ہوئی ہے کہ یہ اپنے اشکال کو بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں. باقی ادروائز جو ایک ان کی بیسک ہوتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے. جب وہ اپنے کنبے کے ساتھ اور وہ سارے رہائش پذیر ہوتے ہیں اس وقت تو وہ ان کے اشکال وہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اشکال بدلنے کی طاقت دی ہوتی ہے. تو سر یہ موسٹلی کون سی جو ہے وہ شکلوں میں جو ہے وہ انسانوں کے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیں جو تو نیک جنات ہیں جب وہ کسی ذکر اذکار کرنے والے کے سامنے آتے ہیں تو وہ کسی حلال جانور کی صورت میں آ سکتے ہیں، جیسے ہرن ہو گیا یا کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں، شیر کی شکل میں آ سکتے ہیں. اکثر جو لوگ نادی علی شریف پڑھتے ہیں ان کو شیر کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ شیر ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اس طرح سے.
اسی طرح سے جو نیک جنات ہیں وہ کسی بھی شکل میں آئیں لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ آ کے محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جو شیاطین جنات ہیں ان کا کام ہی شر پھیلانا ہے، تو وہ پھر اسی اشکال میں ڈراؤنی، ان کا کام ہے آپ کو ڈرانا، کسی طرح یہ وظیفے سے اٹھ جائے۔ کیونکہ جب بھی کوئی شخص وظائف کرتا ہے، کسی چلہ کشی کرتا ہے، کوئی اسباق پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر جو شیاطین جنات ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کسی کی اجازت سے پڑھ رہا ہوتا ہے کسی سلسلے کی، تو پھر جو سلسلے کی روحانیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ صحیح۔ تو سر وفات کے بعد ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ان کا قیامت والے دن حساب انسانوں کی طرح ہی ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، اچھا اس میں تو کوئی وہ رائے نہیں ہے، جو بھی انشاءاللہ پیدا ہوا ہے جی اسی طرح سے ان کا نام ہے مال ہے، اسی طرح انہوں نے حساب دینا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک جو انسانی آنکھ ہے وہ جن کو اگر جب تک جن نے اپنے آپ کو کسی شکل میں ڈھالا نہیں، ویسے را فارم میں جن کو کسی کو دیکھ سکتی ہے ایک انسانی آنکھ؟ بالکل دیکھ سکتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، ہم نے بہت ایک شاندار وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ وہ ایک لوگ منٹ، یہ سر صرف مخصوص لوگ دیکھ سکتے ہیں یا ہر انسان دیکھ سکتا دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جو کسی بھی شخص پہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جو تو نیک جنات ہیں، جی جب وہ کسی ذکر اذکار کرنے والے کے سامنے آتے ہیں جی تو وہ کسی حلال جانور کی صورت میں آ سکتے ہیں، جیسے ہرن ہو گیا، جی یا کسی بھی جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں، شیر کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اکثر جو دو لوگ نادی علی شریف پڑھتے ہیں ان کو شیر کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ شیر ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے۔ اسی طرح سے جو نیک جنات ہیں وہ کسی بھی شکل میں آئیں لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ آ کے محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جو شیاطین جنات ہیں ان کا کام ہی شر پھیلانا ہے، تو وہ پھر اسی اشکال میں ڈراؤنی، ان کا کام ہے آپ کو ڈرانا، کسی طرح یہ وظیفے سے اٹھ جائے۔ کیونکہ جب بھی کوئی شخص وظائف کرتا ہے، کسی چلہ کشی کرتا ہے، کوئی اسباق پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر جو شیاطین جنات ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کسی کی اجازت سے پڑھ رہا ہوتا ہے کسی سلسلے کی، تو پھر جو سلسلے کی روحانیت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ صحیح۔ تو سر وفات کے بعد ان کا کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ان کا قیامت والے دن حساب انسانوں کی طرح ہی ہوگا؟ بالکل ایسے ہی ہوگا، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے، اچھا اس میں تو کوئی وہ رائے نہیں ہے، جو بھی انشاءاللہ پیدا ہوا ہے جی اسی طرح سے ان کا نام ہے مال ہے، اسی طرح انہوں نے حساب دینا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایک جو انسانی آنکھ ہے وہ جن کو اگر جب تک جن نے اپنے آپ کو کسی شکل میں ڈھالا نہیں، ویسے را فارم میں جن کو کسی کو دیکھ سکتی ہے ایک انسانی آنکھ؟ بالکل دیکھ سکتی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، ہم نے بہت ایک شاندار وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ وہ ایک لوگ منٹ، یہ سر صرف مخصوص لوگ دیکھ سکتے ہیں یا ہر انسان دیکھ دیکھیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جو کسی بھی شخص پہ ہو سکتی ہے، سکتا ہے؟ کسی بھی شخص پہ ہو سکتی ہے۔